الله الذي خلق الإنسان ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عن من ظلمني، وأن يكون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف شعبوں اور مختلف خاندانوں سے جوڑا ہوا ہے. کننا طرائق قددا، شعبے مختلف، مزاج مختلف. انا جعلناکم شعوبا و قبائل، خاندان مختلف، قبیلے مختلف. یہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر دیں. ان تمام شعبہ جات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو آزاد نہیں ہو. ایک چیک بیلنس کا نظام ہے جو حکومت کے پاس، اس میں نظام والے خود بھی غافل ہوتے ہیں، ہو سکتے نہیں، ہوتے ہی ہیں. اگر وہ ایسے بیدار ہوتے تو دنیا میں کوئی خاندان اپنی حکومت میں زوال پذیر نہ ہوتا، کوئی قوم اقتدار کے بعد وہ زوال کا شکار نہ ہوتی، اور کوئی طاقتور وہ قوت پکڑنے کے بعد کمزور نہ ہوتا. غفلت انسان کی سرشت کے ساتھ چیک اور بیلنس ایک وقتی چیز ہے، اور اللہ کا چیک اور بیلنس وہ ابدی نتائج کا حامل ہے. بادشاہ وقت پاکستان کا تو اسلام آباد میں ہے، اسے کیا خبر ملتان کا ناظم کیا کر رہا ہے؟ اسے کیا پتا رات کی تاریکی میں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود انسان ہے اور خود محتاج ہے باہر نکلنے کے لیے پہروں کا، حفاظتی نظام کا. لہذا انسان کبھی اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی کامل اکمل نظام کو بنا کر چلا سکے. صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو صحیح چلنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اس کا اللہ سے رابطہ ہے. تو اس کا نظام غفلت سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں کہتا ہے: لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. نافرمانوں کی نافرمانی سے اپنے رب کو غافل مت سمجھو، ظالم کے ظلم سے اپنے رب کو غافل مت سمجھو. تو پھر پکڑتا کیوں نہیں؟ یہاں تو ایک دیانتدار افسر آ جائے تو سارے چور کچک کے دبک جاتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا طاقتور ہو کے پکڑتا کیوں نہیں؟ اپنی طاقت کو یوں
بتاتا ہے کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، سارا ملتان نہیں، ساری دنیا کے نافرمانوں کو ایک پل میں زمین میں دھنسا سکتا ہوں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اچانک عذاب کے تند و تیز تھپیڑوں سے انہیں ہلاک کر سکتا ہوں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، ملتان اپنے شباب پر ہو، اسلام آباد سے کراچی تک سارے شہر پر رونق آباد ہوں، اچانک عذاب کا کوڑا برسا کے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہوں، او یاخذہم علی تخوف، یا اعلان کر دوں 1 مہینے کے بعد میری پکڑ آ رہی ہے، جو زور لگانا ہے لگا لو، جو بچنا، سونامی تو اچانک آ گیا اس لیے جی ہمیں پتہ نہیں چلا، کہا نہیں میں تمہیں بتا دوں گا 1 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گا، اب تم بھاگو بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، بھاگو بھاگ نہیں سکتے، چھپو چھپ نہیں سکتے، تو پھر یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں جب وہ زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے، ہواؤں سے اڑا سکتا ہے، پتھروں کی بارش سے ہمیں بوٹی بوٹی قیمہ قیمہ کر سکتا ہے، پانی کی تند و تیز لہروں کے حوالے ہمیں کر سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اگلا سبب خود بلایا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، مہربان ہوں، رحم کرتا ہوں، اس لیے تمہیں مہلت دے دیتا ہوں کہ چلو شاید آج کل پرسوں جوانی ڈھل گئی، بڑھاپے کی اثر ہونے لگی، پھر شام ہو گئی، پھر دھندلکا چھا گیا، پھر ڈوبنے لگا، آخری کرن تک بھی انتظار کرتا ہوں کہ شاید بڈھا ابھی توبہ کر لے۔ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک گلے کا گھنگرو بولنے نہ لگ جائے، جب تک سانس اکھڑنے نہ لگ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ حدیث قدسی، روزانہ پانی اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہے چڑھ جاؤں ہمالیہ سمیت لے جاؤں، 29% تو ٹوٹل زمین اور 71% سمندر کا پانی، 29-71 میں کیا ریشو ہے؟ ساری دنیا ہمالیہ سے بھری ہو، ایک موج ہی کافی ہے، تو روز سمندر کہتا ہے یا اللہ تو اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اتنے تو بے نمازی ہو گئے، اتنے زانی شرابی ہو گئے، اتنے بددیانت خائن قاتل ہو گئے، تو مجھے تو اجازت کیوں نہیں دیتا کہ میں چڑھ جاؤں؟ چلو کراچی سے سمندر کو آنے میں کچھ وقت تو لگے گا، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہی دھرتی پوچھتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو کھڑوں کو میں دھنسا دوں، اس کو تو کوئی دیر نہیں لگے گی۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، تیرا کھاتے ہیں تیرے سامنے غراتے ہیں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چپ رہو، میرے بندے کو میرے ہی حوالے رہنے دو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اگر یہ تمہارے ہیں، تم نے بنائے ہیں، پکڑو، اڑا دو، دھنسا دو، غرق کر دو، ڈبو دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر یہ میرے بندے ہیں، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو کرے گا۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی تو تاروں بھری رات دیکھے گا، کھلا مسکراتا چاند دیکھے گا تو اسے میری قدرت، میری نشانیاں دیکھ کر کوئی شرم و حیا آئے گا، تو کبھی کسی رات تو توبہ کرے گا، جس رات بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کروں گا۔ وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، کبھی تو چمکتے سورج کو دیکھ کر اور مسکراتی ہوئی کلیوں کو دیکھ کر اور چلنے والی ہواؤں کو دیکھ کر اور خوبصورت
بارش کے قطرات کو دیکھ کر اور میری قدرتیں بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھ کر کبھی تو اسے خیال آئے گا کہ ایسے رب کا نافرمان ہوں، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو قبل تو ہوں، میں پھر بھی قبول کروں گا۔ دیکھو نا میرے بھائیو، آپ سیاسی لوگ ہو نا، ہر وقت کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی سے صلح ہے، اور جب کسی سے لڑتے ہو تو پھر اس کو اچھا ہی رگڑا دے۔ میرا باپ خود سیاسی آدمی تھا، تو لمبا ہمارا علاقہ ہے، وہاں سے MP کا الیکشن لڑا کرتے تھے، جس سے مخالفت ہو گئی ان اتنے جھوٹے مقدمے بھی ٹھوکتے، جیلہ بھی ٹھوک نہیں بھائی انو ذرا بیچاری پولیس کیا کرے ہیں۔ آپ کے اپنے گھر میں جب میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا جھوٹے مقدمے ہوتے اور بیچارے لوگوں کو ذلیل ہوتے۔ تو جس سے رگڑا، جس سے ہو جائے مخالفت، پھر اس کی نیکیاں بھی ہماری نظر میں برباد، اور اس کی برائیاں تو ویسے ہی برائیاں ہیں۔ اور سگا بھائی بھی سیاسی مخالف ہو جائے، ہارون رشید نے کہا اپنے بیٹے سے، کہا بیٹا خیال کرنا، الملک عقیم، بادشاہت بے اولاد ہوتی ہے، بادشاہت کی اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا ابا میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ اگر تو بھی میرے مقابلے میں آ جائے گا بغاوت کرنے کے لیے، میرے تخت کو چھیننے کے لیے، تو میں تیری گردن بھی اڑا کر تیرے قدموں میں پھینک دوں گا۔ یہ مطلب تجھے بتا رہا ہوں کہ بادشاہت بے اولاد ہوتی ہے، کرسی بھی یہ بڑی بدبخت چیز ہے، یہ بے اولاد بھی ہے، یہ دلوں کو پتھر کر دیتی ہے، خون کو سفید کر دیتی ہے، آنکھوں کو طوطا بنا دیتی ہے، دلوں کے انداز بدل جاتے ہیں، اقدار بک جاتی ہیں، اور کرسی پر ہی لوگ تلنا شروع ہو جاتے ہیں، عزتوں کے پیمانے بدل دیتی ہے یہ چیز۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے تخت مانگنے کی بجائے فقر مانگا ہے۔ کتنی عجیب بات، ہمیں روکا کہ تم تنگی نہ مانگنا۔ ایک صحابی اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے۔ اور صحابہ وہ ہستی ہیں جن جیسا دھرتی میں کوئی پیدا نہیں ہوا نبیوں کے بعد، تو آپ نے پیچھے سے اس کو لات ماری، صحابی کو لات ماری، اور فرمایا سألت اللہ البلا، کیا تو صبر کی گھاٹی پھر برداشت کر لے گا؟ اگر اللہ نے صبر میں ڈال دیا تو برداشت کر لے گا؟ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ برداشت کرے؟ آپ نے کہا اپنی دعا بدلو، وہ مانگو اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر، وقنی عذاب النار، اور یا اللہ مجھے آگ سے بچا۔ ہمیں تو یہ دعا سکھائی۔ اپنے گھر کے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہم اجعل رزق اہل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے، فقر ان کے گھر میں ڈال دے۔ کیوں کہ یہ حکومت کی گندگی سے محفوظ رہیں، یہ اقتدار کی گندگی سے محفوظ رہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا جب عداوتیں ہو جاتی ہیں تو سگے بھائی چھوڑ باپ سے بیٹا نہیں بولتا، ماں سے بیٹی بات نہیں کرتی، اور اگر کوئی صلح کی بات چل پڑے تو کتنی پنچایتیں اور کتنے میلے اور کتنے لوگ چکر لگاتے ہیں، تب جا کے شرطوں شرائط پر صلح ہوتی ہے۔ وہ جو دنیا کا آخرت کا شہنشاہ اعظم ہے، مالک الملک ہے، اور ساری دنیا کو عدم سے وجود بخشا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں، سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لا شریک لہ، اس کی شہنشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ متخذ صاحبہ، کوئی بیوی نہیں، ولا ولدا، کوئی بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی شہنشاہی میں کوئی شراکت کا دعوے دار نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کسی سے وہ نہ مدد چاہتا ہے نہ کوئی اس کا مددگار ہے، اور سارے جہان سے وہ غنی ہے،
واللہ هو الغنی، اللہ غنی، وانتم الفقراء، ہم فقیر اور وہ غنی، وہ صمد، وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی سے لوگوں نے کہا، قریش نے، تیرے رب کا خاندان قبیلہ خیش کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ارشاد فرمانے سے پہلے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتاؤ، قل هو اللہ احد، کہ تیرے رب کا خاندان یہ ہے کہ وہ احد ہے، احد، واحد نہیں، احد، واحد اکیلے کو کہتے ہیں، اور احد یکتا کو کہتے ہیں، یکتا۔ یکتا کیا ہے؟ جس کا دوسرا ہو ہی نہ سکے، جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہ سکے، یکتا۔ کہو میرے نبی، قل هو اللہ احد، تیرا رب یکتا ہے، اکیلے سے بھی اگلی چیز ہے، یکتا، ثانی بن نہیں سکتا۔ یکتا کیوں ہے؟ اللہ صمد، بے نیاز جو ہوا، اسے کون سی کسی کی ضرورت ہے کہ وہ تنہائی سے گھبرائے، وہ اکیلے ہونے سے گھبرائے، وہ ایک جگہ بیٹھنے سے گھبرائے، وہ بھی بچوں کے بغیر گھبرائے، وہ دوست یاروں کی محفل کے بغیر گھبرائے؟ نہیں، وہ صمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر کسی کا نہ بن سکے اور وہ سب کے بغیر اپنا سب کچھ بنا لے۔ وہ صمد کیوں ہے؟ اتنا بے نیاز کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ اس کو کوئی اوپر سلسلہ ماں باپ کا، نہ نیچے سلسلہ بیٹے اور پوتے کا، نہ دائیں بائیں سلسلہ بھائی اور بیوی اور رشتہ داروں کا۔ وہ ادھر سے بھی پاک، ادھر سے بھی پاک، اوپر سے بھی پاک، نیچے سے بھی پاک، چاروں طرف سے سبحانیت نے اس کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے احدیت نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو جو رب احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، اس کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، پھر کوئی اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی اس جیسا لائیں گے کہاں سے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، وہ اکیلا تمہیں کافی ہے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حسیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ علیما، الیس اللہ بکاف عبدہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اپنا تعارف خود کرا رہا ہے، اکیلا ہوں، اکیلا ہو، سوتا نہیں ہوں، اونگتا نہیں ہوں، قائم ہوں، دائم ہوں، زندہ ہوں، زندہ کرتا ہوں، قائم ہوں، قائم کرتا ہوں، نیند اونگ سے پاک ہوں، آگے پیچھے کو جانتا ہوں، میرے امر کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا، میرے علم کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا، کائنات کا نظام بناتے ہوئے میں تھک نہیں سکتا، غفلت، جہل، جہالت سے پاک، ظلم، جور، ستم سے پاک، ادنا کی بھی سنے، اعلیٰ کی بھی سنے، غریب کی بھی سنے، امیر کی بھی سنے، رینگنے والی چیونٹیوں کی سنے، تہ خاک کیڑوں کی سنے، کالے پانی کی مچھلیوں کی سنے، بلندیوں میں پرواز کرنے والے عقاب کی سنے، ناپاک خنزیر کی سنے، کریہ بدصورت مگر مچھ کی سنے، اور بل کھانے والے سانپ کی سنے، کافر بت پرست کی بھی سنے، مومن مومنہ کی بھی سنے، نیک پاک دامن کی بھی سنے، بازار میں کوٹھے پہ ناچنے والی کی بھی سنے، اور ظالم کی بھی سنے، اور مظلوم کی بھی سنے، اور کبھی کسی وقت کسی سے غافل نہ ہو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے سچا حقیقی رب جس کی عظمت سے دل خالی ہو گئے ہیں۔ یہ اس ایک کرسی کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں سیاستدان، ایک چھوٹی سی نازمی کے لیے کتنی قسمیں، کتنی گالیاں، کتنے ظلم و ستم، کتنے عہد شکنیاں، کتنی وعدہ خلافیاں، کتنی ہیرا پھیریاں، اور ہے کیا؟ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ اٹھ جاتے ہیں جنازے، پھر سب برابر، پھر سب برابر، کوئی ساتھ لے کے کبھی نہ گیا،
سب کو یہیں چھوڑ کے گیا۔ میرے بھائیو، جس اللہ سے ہمارا واسطہ ہے وہ اللہ اتنی بڑی ذات ہو کر جب اس کے در پر کوئی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، حقوق العباد کی معافی مانگے، حقوق اللہ کی معافی مانگے، ظلم و ستم کی معافی مانگے، رات کے منہ کالے کیے کی معافی مانگے، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے، خلا کو بھر کے، چاند تاروں کو کالا کر کے، سیاروں کی روشنی کو چھین کر، اللہ کے آسمان کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا کر، زمین آسمان کے خلا کو نافرمانیوں سے پیک کر دے، پیک بھر دے۔ ایک بیٹے کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی، ایک دفعہ یوں دیکھ لے نیند اڑ جاتی، بدتمیزی کرے گھر سے نکال دیتا۔ اور اللہ اتنی نافرمانیوں کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ جو اتنے گناہ کر کے توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس سے منتیں نہیں کرواتا، میں خود آگے بڑھ کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ میں تو میرے بندے تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو کہاں تھا آج تک؟ تو کہاں تھا؟ تیرے لیے ہی تو بیٹھا ہوا تھا۔ ما غرک بربک الکریم، میں تو تیرا کریم، اس نے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا کہ رب انسانوں تو بشکڑا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا تھا؟ تو ہمارا معاملہ اس اللہ کی ذات سے ہے۔ اب لوگوں کے پاس چند دن کا اقتدار ہے، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ لوگ بڑے خطرے میں ہیں، آپ نے خود اپنی جان کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں۔ مجھ سے کہے گا اللہ تعالیٰ طارق جمیل تو کیا کر کے آیا ہے، بس مجھ سے میری ذات کا سوال ہے، یا میری بیوی ہے، بچے ہیں، چند نوکر ہیں، ان کا سوال ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں ایک لوگوں کی امانت آ چکی ہے اور لوگوں کے حقوق وابستہ ہو چکے ہیں، ایک پورا علاقہ ہے، ایک ناظم کے نیچے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہیں، 10,000 ہیں، 10 لاکھ ہیں، 20 لاکھ ہیں، 5,000 ہیں، 30,000 ہیں، وہ سب آپ کے گلے میں فٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کی امانت کا امتحان ہے، صرف عبادت کا نہیں، امانت کا امتحان ہے۔ اگر اس امانت میں خیانت ہو گئی تو نہ نماز بچائے گی، نہ نسب بچائے گا، نہ روزہ بچائے گا، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ بے شک نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ جو ماتھا زمین پہ نہیں ٹکتا وہ اس قابل نہیں کہ اسے انسانوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ جو اپنے مالک کا شکر ادا نہ کرتا وہ کیسا انسان ہے؟ ہماری پہچان نماز ہے، ہمیں ممتاز کرتی ہے ساری دنیا سے، کہ جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں اللہ کی طرف۔ محرم ابھی گزرا نہیں، نماز کا وقت داخل ہوا اور چاروں طرف سے موت کا بے رحم پنجہ تھا جو بوٹیاں ادھیڑ رہا تھا۔ تو حضرت حسین نے پیغام بھیجا اپنے بھائی عباس کے ذریعے کہ ان سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے۔ تو شمر نے کہا کہ تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا جن کی طفیل تمہیں نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی، ہمارے ہی گھر سے تو تمہیں نماز ملی۔ اور اللہ اکبر نیت بند گئی۔ آپ لوگ اجلاس میں کتنی نمازیں چھوڑتے ہو؟ اجلاس ہے کہ کھیلی کی میں بنامنی، سڑک کی میں بنامنی، کھیلی اور سڑک پہ نماز گئی، اور ادھر موت کا بے رحم رقص، تڑپتے ہوئے لاشیں۔ نہیں 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 نہیں، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اس سے بڑا اجلاس بھی دھرتی نے کوئی دیکھا ہوگا یا دیکھ سکتی ہے؟ اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی تو آپ تسے کڑی لنکا ڈھائی کھلوتے ہو جڑی تسے نماز چھوڑ دیں۔ نماز ہماری پہچان، اس ایسے عالم میں بھی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بغیر تو دین کا تصور کوئی نہیں۔ دیکھو یہ بنیاد نہ ہو تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عبادات ہماری بنیاد ہیں، عبادات ہماری بنیاد ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری بنیاد ہیں۔ بنیاد کے بغیر عمارت کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اس سے جو اگلا معاملہ ہے وہ معاشرت کا، اخلاقیات کا، معاملات کا، حقوق العباد کا، تو اس میں آپ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔
آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں تو اس کو پھونک پھونک کے خرچ کرنا. یہ آپ کو اتنا اونچا لے جائے گا کہ ساری رات کے تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار وہ مقام نہیں پا سکتے جو مسلمانوں کے مال کا امانت دار وہ مقام پا لے گا. جو اس مال کو صحیح خرچ کر دے، حق تک پہنچا دے، اپنے ہاتھ کو پاک رکھے، صاف رکھے، تو بڑے بڑے اہل اللہ ولی اللہ بھی اس کے مقام کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی گرد کو نہیں پا سکتے. تو آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق، یا آپ یا ظالم ہیں یا عادل ہیں، دو میں سے ایک ہوں گے. اگر جو آج کا ماحول کر رہا ہے وہی کچھ کیا تو پھر ظالموں کی تو ایک نہر بہہ رہی ہے، اور اگر اس کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ اوروں سے جدا کر دے گا. ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک پاک پاکیزہ زندگی کے ساتھ ایک خوبصورت سیرت کا ایک فریم تیار کر کے دیا، جس سے 1425 برس گزر گئے، 26واں شروع ہو گیا، جس سے کوئی آج تک بدل نہیں سکا، اس کو کوئی کہنا نہیں سکا، کوئی تعریف نہیں ہوئی، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی کہ ایک لفظ اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جا سکا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اس طرح محفوظ رکھا کہ اس میں ایک چیز آگے پیچھے نہیں کی. اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی کی زندگی گم ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آج کرنا کیا ہے. تو جیسے قرآن کو محفوظ رکھا، اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ رکھا، اور آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. جن چیزوں کو ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن آپ کی زندگی میں وہ شامل ہیں بطور ایک عادت کے. جیسے آپ بات کرتے کرتے اس طرح کیا کرتے تھے، جب آپ مجلس میں ہوتے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور اپنے ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے تھے اور بات کرتے کرتے آپ اس طرح کیا کرتے تھے. یہ آپ کی عادت مبارک تھی. جیسے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک طبعی حرکت ہوتی ہے، تو ایسے ایسے کوئی ایسے انگلی ہلاتا ہے، کوئی انگوٹھا ہلاتا ہے، کوئی سر ہلاتا ہے، کوئی کندھے ہلاتا ہے. تو ہمارے نبی کی طبعی عادت تھی ہاتھ جھولی میں رکھے ہوئے بات کرتے کرتے اب اس طرح کیا کرتے تھے، سیدھی ہتھیلی الٹا انگوٹھا، اس کو آپ ایسے ایسے آپس میں ٹکرایا کرتے تھے. اتنی بات بھی لکھی پڑی ہے. ہاں جی، اگر بکریوں کے نام نہ بھی ہوتے تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑ جاتا. وہ آپ کی بکریاں تھیں 9 اور اس میں ایک 10واں تھا بکرا، اس کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور شام کو ان کا دودھ نکال کر حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا. وہ بکریاں ایک کا نام تھا عجوا، ایک کا نام تھا سقیہ، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا برکہ، ایک کا نام تھا ورثہ، ایک کا نام تھا اطلال، ایک کا نام تھا اطراف، ایک کا نام تھا قمراء. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیے. اور بکرے کا نام تھا یمن، اور ان کو دودھ شام کو نکال کر اللہ کے محبوب کے گھر پہنچایا جاتا تھا. جس نبی کی بکریوں کے نام بھی اللہ نے ضائع ہونے سے بچا دیا، اور ان کی طبعی حرکات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو اس طرح داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، یہ آپ کا انداز تھا. جو ہی آپ کا سیدھا ہاتھ داڑھی پہ ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے ہوئے. ایسے ہاتھ رکھتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہاتھ کرتے تھے، پھر ایسے کر لیتے تھے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب غمگین بیٹھے. یہاں ایک رگ تھی بھموں کے درمیان، وہ ایسے 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 پھڑکتی تھی. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ ناراض ہوئے بیٹھے. یدرہ الغضب، ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکتی، چونکہ آپ کا اظہار تو ہوتا نہیں تھا، دباتے تھے، لیکن آخر چہرے پر تو تاثر پیدا ہوتا تھا. تو کیا تاثر پیدا ہوتا تھا؟ جب آپ غصے میں ہوتے تو یہ رگ پھڑکنے لگتی تھی. جب آپ کسی کی طرف مخاطب ہوتے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے اس کو نہیں بلاتے تھے، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے. بھائی تشریف، ابوبکر آنا ذرا، عثمان ادھر آنا، علی ادھر آنا. کبھی ایسے نہیں کیا، انگلی نہیں کبھی کسی کی طرف اٹھائی. ہمارا محاورہ بھی ہے نا، انگلی اٹھانا ہے، ایسے کرتے تھے. پھر جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تو کبھی آپ نے ایسے گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہا ہاں بھائی کی گل ہے،
کبھی ایسا نہیں. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بولا تھا یا رسول اللہ؟ تو آپ پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ادھر کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے پورا مڑ کر اس طرح ہو کر پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات ہے. کتنا مشکل کام ہے یہ. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو پھر آپ ایسے پورا مڑ کر سینہ اس کے سامنے کر کے پھر آپ فرماتے جی فرمائیے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے بولا تھا تو پھر سیدھا یوں ہوتے تھے، پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات ہے. زندگی کی ایسی باریک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں ہونے دیا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ قیامت تک اگر ملتان کے ناظمین کو بھی کوئی اپنے لیے سیرت کا راستہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑے تو ان کے سامنے بھی ایک پوری تصویر موجود ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، بچنا کس چیز سے ہے، کرنا کس چیز کو ہے. آپ کو مشروبات میں شہد کا شربت پسند تھا اور دودھ پسند تھا، سبزی میں کدو پسند تھا، گوشت میں دستی کا گوشت پسند تھا، باسی روٹی زندگی بھر نہ کھائی، باسی سالن زندگی بھر نہ کھایا، کھایا تو تازہ نہیں تو فاقہ. ہانڈی میں دستی چڑھی ہوئی تھی بکرے کی، بکرا پورا پورے بڑے بڑے دیگچے ہوتے تھے، تو آپ وہ پکا رہے تھے باورچی سے کہا بھائی ایک دستی پکڑانا، تو اس نے اسے نکال کے پکڑائی، تو آپ نے اسے نوش فرمائی. پھر آدم سے کی ہڈی رکھ کر کہا بھائی دستی پکڑانا، تو اس نے دوسری نکال کے دے دی، تو آپ نے اسے نوش فرمایا، پھر اسے ہڈیوں کو پھینک دیا. پھر کہا بھائی دستی پکڑانا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی تو 2 ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ نکالتا رہتا، اللہ نکالتا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم سے نرالا کر کے بنایا، سارے عالم سے افضل اور اعلیٰ کر کے بنایا. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم سے عہد و پیمان لیے وہ بھول گئے. اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اسے بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد تجھے حکومت دی ہے خواہش کی غلامی نہ کرنا. اور جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ چلتا ہے میرا نبی نہ گمراہ ہے نہ بھٹکا ہوا ہے، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ رب اشرح لی صدری، تو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وسنیسرک للیسرا، اے میرے حبیب میں نے تیرے کام آسان کر دیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام آئے دوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں اس لیے بھاگا ہوا آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یا اللہ میں آیا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ ہمیں بھی کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے، نازمی کوئی چیز نہیں. مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، سارے جگ سے مطالبہ مجھے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کلیم ہو کر بولے یا اللہ تجھے راضی کرنے آیا، تو سارے جہان سے اپنی رضا کا مطالبہ کرنے والا اللہ جب اپنے نبی سے بولا تو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. سارا جہان مجھے راضی کرے گا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے. اور آپ
ایسے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، پھر ایسے آسمانوں کو دیکھتے تھے کہ وہی آ جائے کہ قبلے کی طرف منہ کر لو. 18 مہینے یہ کام چلتا رہا. اب نماز پڑھ پھر آپ ایسے دیکھ کہ شاید ابھی جبریل آ جائے کہہ دے، کیونکہ آپ کی تمنا تھی کہ کعبہ ابراہیمی میرا قبلہ بن جائے. تو پھر 18 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ اوپر اٹھتا ہے. تو فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا چہرہ اب بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. یہ بات مکمل ہے. بیچ میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو اس مضمون سے متعلق نہیں، وہ آپ کی شان سے متعلق ہے. بات اتنی کرنی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ اوپر اٹھتا ہے. اچھا اب آپ ایسا کریں، آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. فول وجہک شطر المسجد الحرام. بیچ میں ایک جملہ آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب قبلے کے بارے میں میں تجھے خوش کر دوں گا. یہ آپ کی عزت کے، میں تجھے راضی کر دوں گا، میں تجھے راضی کر دوں گا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لے. یہ تو اللہ نے لاڈ لڑائے ہیں اپنے نبی کے. عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ، ان کی کتاب 2 انجیل ہیں، ایک لوقا کی ہے ایک متی کی ہے. لوقا کی انجیل میں داؤد علیہ السلام تک 21 واسطے ہیں، اور متی کی انجیل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطے ہیں. 2 انجیلوں میں اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ ایک میں 21 واسطے ہیں اور دوسری میں 11 واسطے ہیں. پورے 10 واسطے کم پڑ رہے ہیں. اور ہمارے نبی کا نسب نامہ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو تاریخ کا حصہ بنا ہے، اللہ نے ایک باپ دادا پردادا ایک ایک کو محفوظ کر کے اسے کائنات کی رونق اور زینت بنا کے سجا دیا کہ ایسا کوئی نسب لا کے دکھا دے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. 80 واسطے ہیں. تو اپنی ناظمی کو حضور کی تابع کر کے چلو ورنہ گردن میں پھندا ہوگا. سب سے سخت عذاب میں صاحب اقتدار ہوں گے وہ جنہوں نے اپنے اقتدار کو غلط استعمال کیا. وہ کلرک سے لے کر بادشاہ وقت تک ہے، چپڑاسی سے لے کر ضلع ناظم اور ضلع کون، مجھے تو ابھی یہ نئے نظام کو پہلے کا نہیں پتا تھا، نئے کا کہاں سے پتا ہو. تو لیکن جس کے پاس قلم ہے، جس کے پاس مسلمانوں کے حقوق ہیں، وہ انتہائی خطرے میں ہے. اگر وہ ظالم بن گیا تو اس کے لیے ہلاکت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإنه ظلمات یوم القیامہ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ کہ یہ قیامت کے دن اندھیروں میں انسانوں کو دھکیل دے گا. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ دلا دیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو ایک تاریخ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے امر پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. ہم حکومت کے غلام نہیں ہیں.
آہا، آپ کی برکت سے ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الكتاب حيث دار الا وان السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب الا وانه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم وان خالفتموهم قتلوكم قالوا ماذا نصنع يا رسول الله قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأخشاب ونشروا بالمناشير فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق او كما قال۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا سنو، آج میرا دین زندہ ہے اور حرکت میں ہے، اس کے قدم بقدم چلتے چلے جانا، منزل تک پہنچو گے۔ ایک وقت آ رہا ہے میرا قرآن کسی اور راستے پر ہوگا، حکومت کسی اور راستے پر ہوگی، میرے قرآن کو نہ چھوڑنا، حکومت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ سنو، تم پر ایسی حکومتیں آئیں گی، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان کی نہیں مانو گے تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا تم وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، کہ جو آروں سے چیر دیے گئے، جو سولیوں پہ لٹکا دیے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے لوہے کی کنگھیوں سے زندوں کے گوشت ان کی ہڈیوں سے ادھیڑ دیے گئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا لیکن حق کا دامن نہ چھوڑا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرمان برداری میں مر جانا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرسی پہ ایمان نہ بیچو۔ سارا جگ جہان اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ کسراب بقیعا، یہ ریت کا پانی ہے۔ بیت العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ لا تساوی جناح بعود، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کرنا، اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں، ہلاکت کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، جنوری سے نہیں۔ ہمارا 1426 شروع ہو چکا ہے۔ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا، جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، لیکن جو اللہ کو پسند تھا وہ ہمیں دیا، جو پسند نہیں تھا وہ غیروں کو دیا۔ جمعہ بھی اللہ کا، ہفتہ بھی اللہ کا، اتوار بھی اللہ کا۔ اللہ نے یہودیوں سے فرمایا ایک دن مجھے پسند ہے انتخاب کرو، انہوں نے ہفتے کا انتخاب کیا۔ اللہ نے عیسائیوں سے کہا مجھے ایک دن پسند ہے انتخاب کرو، وہ ایک دن اور آگے انہوں نے اتوار پسند کیا۔ جب ہمارے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا، اللہ نے خود کہا جمعہ مجھے پسند ہے، یہ تم لے لو۔ اللہ نے اپنے نبی کی طفیل ہمیں یہ کرم کر دیا کہ جو دن اللہ کو پسند تھا ہمیں ہفتہ بھی اس کا، اتوار بھی، پیر بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، جمعہ بھی، لیکن جو اللہ کو پسند تھا جمعہ وہ ہمیں دے دی، اس کی نماز ہمیں دے دی، اور فرمایا جمعے سے جمعے کی جو پابندی کر لے گا بیچ کے سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ ہر ہفتے پچھلا عمل ختم، نیا شروع۔ تو اللہ نے جیسے ہمیں جمعے کا دن خود دیا، اللہ نے جو کیلنڈر اللہ کو پسند تھا وہ اللہ نے ہمیں دیا، جو پسند نہیں تھا وہ غیروں کو دیا۔ اللہ کو پسند تھا چاند کے ذریعے سے نظام کا چلنا، تاکہ رمضان کا مہینہ سارے سال میں پھرے تو گرمی کی پیاس کا بھی امتحان لے اور گرمی کی بھوک کا بھی امتحان لے، سردی میں سہولت دے کر امتحان لے اور گرمی میں مشقت دے کر امتحان لے۔ حج کو کبھی گرمی میں لائے کبھی سردی میں لائے تاکہ اپنے بندوں کو گرمی اور سردی سے پرکھے۔ اس دفعہ مینا میں اتنی سردی تھی کہ ہڈیوں میں سردی جاتی تھی اور سر ڈھک نہیں سکتے، سر ننگا، اور یہاں تک کپڑے اور ہڈیوں ایسے جاتی تھی ہوا جیسے برمے کی طرف سوراخ کرتی ہوئی۔ تو کبھی سردی سے آزمائے کبھی گرمی سے آزمائے۔ تو ابھی ہم محرم کے اندر ہی ہیں، اس میں ایک واقعہ ہوا ہے۔
ان پہ نہیں اترا، دروازے پر پہرا دو کوئی اندر آنے نہ پائے۔ تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہوگی، فرشتہ آ گیا اندر، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، تو اتنے میں حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے کھیلتے ہوئے آ گئے، ان کی نظر پڑی تو اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے روکا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ رہ نہ سکیں کہ یہ کیسا چیخ چنگاڑا۔ جب اندر گئے تو دیکھا آپ نے اس طرح سینے سے چمٹایا ہوا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے پورا جسم نہیں ہلتا جیسے ہچکے سے، ایسے آپ رو رہے تھے اور ایسے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا بات کیا بات؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ جو ابھی آیا تھا یہ مجھے بتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت قتل کر دے گی، اور اس نے مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں وہ شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی آپ نے دی کا دیکھو ام سلمہ یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون گرا۔ ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے پلے باندھ لی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال امام حسین کی شہادت کے بعد ازواج مطہرات میں سے آخری ماں ہیں ام سلمہ، جن کا 61 ہجری کے محرم کے واقعے کے چند دنوں کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، جب وہ کربلا کے میدان سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت علی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کربلا۔ اوہو، آپ نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ حضرت امام حسین کا لقب ابو عبداللہ، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ وٹی نظر آ رہی جس میں اللہ کے نبی نے مجھے دکھائی تھی کہ یہاں حسین کا خون گرے گا، تو میں اسے کہہ رہا ہوں صبر کرنا، صبر کرنا۔ جب یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو ٹلوا بھی تو سکتے تھے نہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے، تو ایک بولی تو کہنا تھا یا اللہ نہیں ٹال دے، یا ٹال دے۔ لیکن وہ اسماعیل کے گردن پہ نہ چلنے والی چھری جو تھی وہ ابھی تک لٹکی ہوئی تھی، اسے چلنا تھا، اس کے لیے انتخاب امت نہیں کی گئی، اس کے لیے اولاد کا انتخاب کیا گیا، پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ اور نبی کی اولاد کو کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے آپ کے گھر کو پاک کر دیا ہے۔ تو یہ چھری کیوں چلائی گئی، یہ واقعہ ٹل کیوں نہ گیا؟ تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بک نہ جائے، کوئی فروخت نہ ہو جائے۔ ہم شمر کو اور ابن زیاد کو تو گالیاں دیتے ہیں، اور جب خود اس کرسی پر بیٹھتے ہیں اور ظلم کے فیصلے کرتے ہیں، پھر ہم کس کی صف میں کھڑے ہو گئے؟ جب ایک وکیل قاتل کا کیس لے لیتا ہے، جب ایک وکیل زانی کا کیس لے لیتا ہے، جب ایک وکیل جھوٹا مقدمہ آ کے مدعی کہہ رہا ہے انہوں پھہامنا ہے کوئی کام دکھا، جو وہ جھوٹا کیس لے رہا ہے، اور جب جج کا قلم فروخت ہو رہا ہے، تو یہ ابن زیاد کے ساتھی نہیں تو اور کس کے ہیں؟ اور یہ شمر کے ساتھی نہیں تو اور، شمر ایک نام نہیں، شمر ایک علامت بن گیا ہے، ابن زیاد ایک علامت بن گیا ہے۔ جو ایمان کے سودے کریں گے وہ انہی کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور جو اللہ پہ قربان ہوں گے وہ اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ تو ایک بول پر اس شخص کی ساری نسل بچ سکتی تھی، اور وہ نسل جن سے عظیم کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ 16 آل رسول میں سے شہید ہوئے، 16، باقی تو دوسرے غلام تھے، 16 جن کا ایک ایک خون کا قطرہ زمین آسمان سے زیادہ قیمت۔ ایک بول بول دو بھائی، دنیا بھی سلامت دین بھی سلامت۔ اپنا محاورہ نہیں مولوی صاحب، دین دنیا کٹھی ہونی چاہیے کہ ہک کے پاسے بندہ لگ جاوے۔ تو ان کو یہ بات کسی نے کیوں نہیں سمجھائی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو خود جنتی نہیں ہے، تو جنت والوں کا سردار ہے، تو تجھے کیا پاگل پن پڑا ہے کہ تو اپنی نسل قربان؟ موج کر، اگر تو نے بیعت کر بھی لی یزید کی تو تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی جنت۔ اب دودھ پیتے بچوں کا یہ جنت کے۔ آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کچھ دن گزر گئے، حضور کی زیارت نہیں کی، تو میں گھر گیا تو میری ماں نے کہا اتنے دن ہو گئے تو نے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کیا، جا ان کا دیدار کر کے مل کیا۔ میں گیا، رات کا وقت تھا۔ آپ نے کہا کون؟ میں نے کہا جو حذیفہ۔ اب کیسے ہے؟ کہا جی اماں نے کہا تھا دن گزر گئے کافی تو نے دیکھا نہیں، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اب آ جاؤ اچھے موقع پہ آئے ہو۔ ابھی ایک فرشتہ آ کے مجھے خوشخبری دے گیا ہے کہ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کربلا قائم کرنے کی؟ اب بھائی میں تو آپ کو اس لیے شور مچا رہا ہوں، سچ بولو، دیانتداری سے کرو کہ جنت ملے، اور میں اس لیے گھر سے چل کر آیا ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو کر جنت دے، لیکن اللہ کی قسم پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، یہ موت پہ ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ان کو تو پتہ چل چکا ہے، کم بن گیا ہے، ہو گیا، ہر شے ہو گئی، تو پھر یہ کیوں سر دے رہا ہے؟ سر پھرا، یہ کیا دیوانگی ہے؟ وہ نہیں سیاست جانتے تھے، صرف آپ نئے سیاستدان آئے ہیں، وہ نہیں سیاست جانتے تھے، ان کے پاس علم و فضل کوئی نہ تھا۔ عقل و دانش جن کے گھر کی غلام ہو، علم و فضل جن کے چوکھٹ پہ بوسے دیتا ہو، ان کو یہ سیاست کیوں نہ ہے؟ آپ یہ چھوٹی چھوٹی نازمیوں پہ کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کی صدارت کوئی چیز نہیں ہے۔ آج کل کے کوئی حکومتیں ووٹ مانگ کے تو حکومت لیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، اس کندھے ہاتھ پہ اٹھا لیا، ہاتھ پہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جائیں۔ آج تک میری جرت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے ڈیرے میں آ جاؤں، اندر گھر میں بھی جرت نہیں ہوئی۔ اور ہمارے نبی حسن کو ادھر بٹھا کے، حسن کو ادھر بٹھا کے باہر آ جاتے تھے، بازار میں جا رہے ہیں، واہ واہ۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بڑا ہی پیار ہے ان سے۔ کہاں؟ جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا۔ ہم نے کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ۔ ایسے لوگ، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہ میں نے تو آپ کو چند فضائل سنا ہے، میں کون سا ساری داستان سنا رہا ہوں یا سارے مناقب سنا رہا ہوں، میں صرف ایک نمونہ دیگ میں سے نکال کے آپ کو چکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے اس کرسی کو سنبھالو، کہیں یہ آگ نہ بن جائے۔ اگر آپ نے اس کو بالکل ٹھیک استعمال کیا پھر بھی پتہ نہیں ہے قبول ہے کہ مردود ہے، اور ان کو تو سارا پتہ تھا۔ اور سنو، جمعرات کو جب وہ حملہ کرنے لگے تو آپ نے کہا عباس ان سے کو آج کی رات مہلت دے دو، کل تمہیں جواب دوں گا۔ وہ جب بات کرنے گئے آپ کو اونگ آ گئی، خیمے کے سامنے اونگ آ گئی، تو آئے نا، ان کے گھوڑے کی ٹاپ سنی تو آنکھ کھلی، اوہو ابھی اللہ کے نبی تشریف لائے تھے۔ کہا بیٹا تیرا تو انتظار ہو رہا ہے، کہ ہم تو تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی بچپن سے لے کر موت تک خوشخبریاں 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 خوشخبریاں، جنت 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 جنت۔ پھر اتنی بڑی داستان لکھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ بس جزا دے، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، قصہ خاں 10 دن قصہ سنا کے پیسے کھڑے کر کے چل دیتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو 12 دن جلد سے جلوس نکال کے اپنا جا کے وہ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ سیرت ایک پیغام ہے اور کربلا ایک پیغام ہے، نہ کہ یہ قصہ ہے صرف سنانے کے لیے اور رونے کے لیے، یہ زندگیوں کے دھاروں کو بدلنے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کا سبق سنانے کا نہ کوئی رواج ہے، نہ سننے کا رواج، نہ کوئی اپنی راہوں کو بدلتا ہے، نہ کوئی اپنی ترتیب زندگی کو بدلتا ہے، جیسے ڈگر ویسی چل رہے، کوئی تو اپنے آپ کو بدلتا۔
تو اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے، اتنے بڑے مقام لے کر ایک بول پر سب قربان ہو سکتا، سب کچھ بچایا جا سکتا۔ جب سارے کٹ گئے، صرف یہی رہ گیا گھر کا خاندان، تو دو آدمی آخر میں، ایک عابس بن ابی شبیب، ایک سوید بن غفلہ، ان کہنے گئے کاش ہمارے بس میں ہوتا کہ ہم آپ کی جان بچا سکتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی اللہ کو جا ملیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ کے سپرد۔ تو یہ عابس بن ابی شبیب آخری شہید ہیں غلاموں میں سے۔ وہ ایسا شاہ سوار تھا، وہ میدان میں آ کر کہنے لگے ہے کوئی ایک اکیلے کے لیے آئے، ہے کوئی ایک اکیلے کے لیے آئے؟ تو جدھر منہ کرتے وہ کوفی آگے بھاگ پڑتے۔ تو عامر ابن سعد نے کہا یہ سب کو مار دے گا اگر اکیلے اکیلے گئے، اس کو کٹھے مل کے مارو۔ تو چاروں طرف سے پہلے ان کو پتھر مار 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 ادھموا کیا، اس کے بعد حملہ کیا، اس سے پہلے قریب بھی نہیں گئے۔ پھر گھر کی باری آ گئی تو سب سے پہلے اپنے بیٹے سب سے بڑے علی الاکبر، وہ اپنے باپ پہ آ کے قربان ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد عباس کا جھنڈا گر گیا، پھر اپنا بھائی دوسرا محمد، تیسرا بھائی عثمان، چوتھا بھائی جعفر، پانچواں بھائی عبداللہ، پھر چھٹے قاسم آئے، حضرت حسن کے بیٹے، جو اس قافلے میں سب سے حسین تھے، سب سے خوبصورت، قاسم بن حسن۔ جب وہ گھیرے میں آئے تو انہوں نے آواز دی چچا کو، یا عماہا یا عماہا، ہے چچا۔ تو سامنے لوہے ہی لوہا تھا، چیرتے چیرتے پہنچے تو وہ کام ہو چکا تھا، لیکن وہ آخری سانسوں میں ان کا بدن ایسے، وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو کہا بیٹے آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست تھوڑے ہیں، قل ناصرہ وکفر واترہ، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی تیرا مدعی بن کر آئے گا۔ ان کے قتل کو دیکھ کر قاتل بھی رو پڑے، ایسی بے دردی کا قتل تھا یہ۔ جب سارے ہی ختم ہو گئے، اپنے بھی 4 بیٹے گئے، تو آخری بچے تھے عبداللہ، تو ان کو پیار کرنے کے لیے منگوایا، خیمے سے خود منگوایا، 2 سال کا بچہ ہے تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، یہ تو آل رسول ہیں۔ تو اس کو جیسے پیار کر کے دیکھ رہے تھے تو ابن الموقد ایک شخص تھا جس کا تیر آیا اور گلے کے پار ہو گیا۔ یہاں آ کر پھر پیمانہ چھلک گیا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، تو اپنے چلوں میں خون بھر لیا اور یوں ایسے آسمان کی طرف ایسے کر دیا کہ یا اللہ اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ سے راضی ہوں، میرا گلہ کوئی نہیں، لیکن ہمارا مددگار تو ہی ہے، ان کو تو ہی نمٹے گا، ہم تو تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ تو میں آپ کو قصہ تو نہیں سنا رہا ہوں میرے عزیز، نہ میں سنانے کی ہمت رکھتا ہوں، میں تو اس میں سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، بک نہ جانا، فروخت نہ ہو جانا، آنی جانی چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ لکھوایا تھا، اس کے چند الفاظ آپ کو سناتا ہوں۔ یا بنی احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹو اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے۔ ابھی جو میں آپ سے 1 گھنٹہ ہوا بات کر رہا ہوں تو آپ کے سب کے چہروں کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی زندگانی ہے۔ یہ باتیں روز سننے کی ہیں، آپ سال ہا سال نہ سنیں تو دل کی دنیا تو خشک ہو جائے گی۔ کہ احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنانا محبوب مصطفیٰ کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، اور اپنے دل کو طاقتور رکھنا دنیا کی نفرت سے، وذللہ بالموت، اور اس کو لگام چڑھا کے رکھنا موت کی یاد سے، وقررہ بالفنا، اس سے اقرار لینا کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، وحذرہ وصولۃ الدہر،
وتقلب اللیال والایام، زمانے کی بے وفائیاں اور لوگوں کی نظروں کا پھر جانا، وہ اسے یاد دلانا دنیا کسی کی نہیں ہوئی آج تک۔ یہ ہر آدمی چڑھتے سورج کی چوکھٹ پہ آ کے سجدے کرتا ہے۔ اور اعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے سنانا، وہ صرف دیارہم، ان کے پرانے شہروں کھنڈروں میں جانا، موہنجو داڑو میں جانا، وہ تو دور ہے، ہڑپے چلے جانا، ٹیکسلا چلے جانا، موہنجو داڑو چلے جانا، وہ صرف دیارہم، ان اجڑی بستیوں میں پھرنا، انظر فی آثارہم، اور وہ ٹوٹی ہوئے محرامیں، وہ شکستہ دیواریں، وہ ویران گلیاں، وہ سنسان حویلیاں، ان سے سوال کرنا، این حلو، یہاں تو ہٹو بچو کے زمزمیں تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہاں تو بڑے نقاروں پہ چوٹ پڑا کرتی تھی، وہ کہاں چلے گئے؟ کدھر چلے گئے؟ فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك۔ تو میرے بیٹو تمہیں ایک ایک اینٹ پکار پکار کر کہے گی کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور مٹی کی قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے، اندھیر نگری کے حوالے ہو گئے، وہ کیڑوں کی خوراک بن گئے، وہ وحشت زدہ گھروں کے باسی بن گئے۔ ایک دن تمہارے بھی جنازے اٹھ جائیں گے۔ جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا چھوڑ دینا، آخرت بچا لینا۔ دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا۔ یہی میرا پیغام ہے آپ بھائیوں کو بھی اور اپنی ذات کو بھی، کہ ہم دنیا کو بیچنے والے بنے، ہم آخرت کے سوداگر نہ بنے، آخرت کو نہ بیچیں۔ ہمارا سرمایہ ہے دیانت، تقوی، صدق، امانت، پاک دامنی، ہمارا سچائی، نماز، راتوں کا رونا، ماں باپ کی اطاعت، بہن بھائیوں سے حسن سلوک، یہ ہمارا سرمایہ زندگی ہے۔ آپ لوگوں کی ذات سے متعلق یہ اللہ کا ایک بڑا عظیم الشان امر متوجہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ذاتی مفاد پر مقدم کریں، ان سے اپنا ذاتی مفاد مت اٹھائیں۔ جن کو آپ اپنی نوازشوں سے کچھ دینا چاہیں گے، یہی قیامت کے دن آپ کے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہمارا کمزور ہوا پڑا ہے۔ تبلیغ کا کام ایمان کو طاقتور کرنے کی محنت ہے۔ ایمان ایک بول ہے جو زبان پہ ادا ہوتا ہے اور دل میں راسخ ہوتا ہے۔ جب یہ دل میں راسخ ہوتا ہے تو ساری کائنات ان کے سامنے سکڑ جاتی ہے۔ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر کے محل کو دیکھ کر جب کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو سارے محل میں زلزلہ آ گیا۔ یہاں اللہ اکبر کی آواز پر 100 میں 5 آدمی بھی نماز کو نہیں اٹھتے کہ دل و دماغ سے اللہ کی ہیبت اور عظمت نکلی پڑی ہے، اور اندر سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب حمص کے قلعے کا محاصرہ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے کہا جب میں تکبیر کہوں گا تم نے تکبیر کہنی، تو ان کا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو سارا قلعہ ہلنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے میں دراڑیں پڑ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو چاروں طرف سے دیواریں ٹوٹ کے زمین پہ آ گریں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ جب اندر میں اترتا ہے تو پھر وہ محمد الرسول اللہ بن کے باہر نکلتا ہے۔ پھر سارا وہ جو یہ دیکھو، یہ مولوی کا چہرہ نہیں ہے، یہ مولوی کا لباس نہیں، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، ہماری ایک وردی ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ ملتان کا ایس ایس پی ہندوستان کے ایس ایس پی کی وردی پہن کے دفتر میں آ سکتا ہے، فوراً غداری کا کیس اس کے خلاف عدالت میں دائر کر دیا جائے گا۔ میری ایک وردی ہے، میری ایک پہچان ہے، ہماری عورت کی ایک وردی ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کی چال کی، اس کے لباس کی، مسلمان کی چال کی، لباس کی، گفتار کی،
ہم بکے ہوئے ہیں، ہم اپنی منزلوں میں اپنے راستوں میں آزاد نہیں، ہماری منزل متعین، ہمارے راستے متعین. تو اس لیے بھائیو، جس ایمان کے ساتھ یہ راستہ طے ہوتا ہے وہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے. آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، پچھلے پہ توبہ کرو. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنا اس کا پسندیدہ ترین عمل ہے. معاف کرنے سے بڑھ کر اسے کوئی عمل محبوب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک ہو جاؤ نا، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، پھر ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کر کے روئے دھوئے معافیاں مانگے، پھر اللہ ان کو معاف کرے. معاف کرنا اللہ کو ایسا پسند ہے. قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا تو آج کا تو کافر بھی قارون سے اچھا ہے، ہم تو سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا مجھے معاف کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے زمین کو اور پکڑ لو اور پکڑ لو. وہ سارا ہی جب زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری ہی منتیں کرتا رہا، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دوں. تو ہم تو انشاءاللہ قارون، میں تو کہہ رہا ہوں آج کا کافر قارون نہیں، تو ہم تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں. چلو کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی سچ نہیں بولتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کسی نے مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، لیکن یہ سارے بڑے چھوٹے چھوٹے جرم ہیں، جو ہی ہم توبہ کریں گے اللہ سب معاف کرے گا. تو بھائیو نیا سال ہے، امت بڑی مشکل میں ہے، اس کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے عہدوں میں شعبوں میں وہ کریں جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اس چیز کو زندہ کریں. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب عمومی فضا توبہ کی بنے گی، اللہ کی طرف رجوع کی بنے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کا رخ پھیر دے گا. تو ایک تو آپ پچھلی ساری پر جو جس گناہ میں مبتلا ہے بھائی توبہ کرے، اتنی تو بات جائز ہے نا بھائی، اپنے دل ہی دل میں اس سے بھائی توبہ کریں گے یا اللہ مجھ سے جو ہوا معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور بھائی کچھ وقت اللہ کے راستے میں تبلیغ میں لگائیں. ہماری جماعت بھی 8-10 دن کے لیے آئی ہے یہاں، موقع ہمارے پاس آتے رہیں. عبدالی مسجد میں ہمارا قیام ہے، اور جب یہ آپ کے اجلاس وغیرہ ہوں، اس میں کوئی نماز کا وقت ہو، یہاں ہوں گھر پر ہوں، نماز اذان اس لیے ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جایا جائے. تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس کے سامنے سر رکھنا، یہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے بھائی. تو اس کی سارے بھائی کوشش فرمائیں، اپنی ترتیب زندگی میں اللہ اس کے رسول کی ترتیب کو داخل کر دیں، تو انشاءاللہ آپ ناظم بن، پھر جس کو جو عہدہ ملتا ہے اس میں دیانتداری سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے تہجد گزاروں سے بھی اونچے مقام دیتا ہے. ہمارے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک دن کا عدل 60 سال، رات کو تہجد دن کا روزہ، اس سے بہتر ہے ایک دن. تو آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، اس میں عدل کرو، بڑی جنت بنے گی، بڑی اعلیٰ جنت بنے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. کھانا ہم نہیں کھائیں گے، ہمیں دوسری جگہ جانا ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں. اچھا خیر ویسے ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی، یہ ایک آیا ہے سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے متعلق بیان فرمائیں. آج تک کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سارا حلیہ مبارک محفوظ ہے. جب آپ ہجرت کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جو راستہ اختیار کیا وہ بڑا ایسے پہاڑوں کے اندر میں سے تھا. تو وہاں کوئی سامان زندگی ویسے ہی عرب میں تھوڑا ہوتا ہے. تو آپ نے وہ راستے میں بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگ گئی. ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک بڑھیا تھی، اس کا نام تھا ام معبد، اس کے خامند ہیں ابو معبد. وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا اماں کوئی کھانے کی چیز ملے گی، ہم مسافر ہیں. اس نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، قحط کا دور ہے. ایک بکری بیمار کھڑی تھی اور ابھی وہ بیاہی بھی نہیں گئی تھی کہ اس نے کوئی بچہ جانا بعد میں دودھ ہو ویسی. تو آپ نے کہا یہ بکری کیسے کھڑی ہے؟ کہا یہ تو اس میں تو دودھ ہے ہی کوئی نہیں. کہا اچھا اجازت ہے ہم اس کو آزما لیں؟ کہا ہاں ہاں. تو آپ نے اسے لیا اور اپنے ہاتھ مبارک اس کے تھن پر یوں پھیرے تو دودھ سے اس مشکیزے بن گئے. تو آپ نے دودھ نکالا
بکری میں تو ایک گلاس سارا دودھ ہوتا، وہ سارا ڈول بھر گیا. پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے ابو بکر کے ان کو پلایا، عبداللہ بن عریقت جو رہبر تھے ان کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا. پھر دوبارہ اسے دوہا، سارا اسے بھر دیا، پھر اماں کو دے کے چلے گئے. بیچ میں ایک بات رہ جائے کہ اپنا تعارف، تو بیچ میں یہ ہوا، یا بیچ کی ایک بات، وہ بکری ان ہاتھوں کے لگنے کی برکت سے، بکری کی اوسط عمر ہوتی ہے 6-7 سال، لیکن وہ بکری حضور کے زمانے تک زندہ رہی 10 سال، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں زندہ رہی 2 سال اور 12، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ زندہ تھی 22، 10 سال ان کے 22، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ زندہ رہی 22 اور 12، کتنے ہو گئے جی؟ 24 برس اس بکری نے عمر پائی، 34 برس اس بکری نے عمر پائی. اچھا جب وہ بابا واپس آیا کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ کہنے لگے ایک خوبصورت جوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں کی طفیل ہے جو بھی ہے. کہ وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ، کہیں وہ نہ ہو جو مکے سے نکلا ہوا ہے. تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا جو بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ چمکتا تھا، کالقمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، حسن الخلق، بڑا خوبصورت اس کا سراپا تھا، لم تعبہ فجلا، موٹا نہیں تھا ایسا کہ پیٹ ادھر جائے اور ناظم صاحب ادھر جائے، ایسا نہیں تھا. لم تعبہ فجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت نظر آئے. لم تزری بہ سقلا، ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روب نظر آئے. وسیم قسیم، وسیم تھا. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، جتنا دیکھا جائے اتنا جی میں دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جائے. وسیم، وسیم تھا. قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو حسن چاروں طرف سے گھیر لے، جس کا ہاتھ بھی، پاؤں بھی، انگلیاں بھی، ناخن بھی، داڑھی بھی، چہرہ بھی، ہونٹ بھی، ناک بھی، نتنے بھی، جس کی ایک ایک چیز حسین ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. وسیم، قسیم، براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے جب وہ بولتا تھا تو دانتوں سے نور نکل نکل کے باہر دکھائی دیتا تھا. ضلیع الفم، ہونٹ ایسے حسین تھے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائے ہوں. اقن العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا. مشرب اللون، گال گلابی تھے. سہل الخدین، نہ پچکے ہوئے تھے نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے تھے، بلکہ ایسے گولائی کے ساتھ حسین. کس اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی. اور رجل الشعر، بال گھنگریالے. ازج الحواجب، بھویں بڑی خوبصورت دراز کمان کی طرح. من غیر قرن، بیچ میں بال کوئی نہ تھے. فی عینیہ وطف، اس کی آنکھ اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز. فی عینیہ دعج، اس کی آنکھ بڑی موٹی بڑی لمبی، سرخ ڈوروں سے مزین، پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید. اور اہدب، اس کی پلکیں دراز. اور اکحل، اس میں سرما لگا ہوا. اور انجل، چمکتی روشن آنکھیں تھیں. اور جب وہ مسکراتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے بجلیاں کوند رہی ہوں. اور کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، اور جب وہ بات کرتا تھا تو لگتا تھا موتیوں سے موتی نکل رہے ہوں. دانت بھی موتی، کلام بھی موتی، تو جیسے موتیوں سے موتی جھڑ رہے ہوں ایسے اس کا کلام تھا. فی عنقہ سطع، گردن اس کی لمبی تھی. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا فاصلہ زیادہ تھا. عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی. ضخم القرادیس، ہڈیاں بڑی مضبوط تھیں. ثبت القصب، سیدھا جسم تھا، انگلی ٹیڑھی نہیں، پنڈلی ٹیڑھی نہیں، بالکل سیدھا. سواء البطن والصدر، پیٹ اور سینہ برابر تھا، آگے نکلا ہوا نہیں تھا. مسیح القدمین، پاؤں پہ ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا، ایسے چمکدار پاؤں تھے. اور آپ کی چال کیسی تھی؟ یہ ایک اور حدیث کو بیچ میں جوڑ رہا ہوں. یخطو تکفؤا، آپ جب چلتے تھے تو تھوڑا سا جھک کے چلتے تھے، جھک کے، کندھے تھوڑا سا جھکے ہوئے اور تھوڑا سا آگے کی طرف،
یوں اکڑ کے کبھی نہیں آپ چلے. دو جہان کی سرداری کا مالک اللہ کے بعد کبھی آپ یوں ہو کے نہیں چلے, ہمیشہ ایسے ہو چلے. یہاں تھوڑی کندھے تھوڑے سے جھکے, قدم چھوٹا چال میں تیزی, قدم چھوٹا ہوتا تھا چال میں تیزی ہوتی تھی. ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے, آپ سے کبھی کوئی سلام میں پہل نہ کر سکا. لوگوں کو آگے چلاتے تھے, خود پیچھے چلتے تھے. لباس میں آپ کو کرتا پسند تھا, سفید کرتا سفید تہمد. آپ کا تہمد آگے جھکا ہوتا تھا, پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا. ہمارا پیچھے سے جھکا ہوتا ہے, آگے سے اٹھا ہوتا ہے. پیچھے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے اور آگے سے اٹھا ہوتا ہے. اور آپ کا اس کے الٹ تھا, پنڈلیوں سے اوپر ہوتا تھا. نصف الساقین, آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اپنے تہمد کو, شلوار کو آدھی پنڈلی تک رکھو. اس کی ہمت نہ ہو تو ٹخنے یقیناً ننگے رکھو. ٹخنوں کا چھپانا تکبر ہے, اور جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتا. ہمارے یہاں شلوار بھی جوتے میں اٹکی ہوتی ہے, اور تہمد زمین پہ جھکا ہوا ہوتا ہے, زمین پہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ اپنے تہمد کو اونچا رکھا, اور اپنے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی, اسے پسند فرمایا. اور تہمد پہنتے تھے, اس سے ذرا اونچا رکھ. کبھی آپ دو چادریں ہی اوڑھ لیتے تھے, ایک چادر اوپر ایک چادر تہمد کے طور پر, لیکن کرتے کو آپ نے پسند فرمایا, اور اس سے سفید لباس کو آپ نے پسند فرمایا. یہ مختصر سا خاکہ اور حلیہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم. رجل الشعر, بالوں میں نیم گھنگریالا پن تھا, اور آپ کنگھی میں مانگ نہیں نکالتے تھے. مانگ کبھی کبھی نکلتی تھی تو پھر اسے چھیڑتے نہیں تھے, اور وہ مانگ آپ کی درمیان سے نکلتی تھی, دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی. ویسے آپ سیدھی کنگھی فرمایا کرتے تھے, اور آپ کے بال کان کی لو کے ساتھ ہوتے تھے. عام طور پر سفر لمبا ہوا تو بڑھ گئے, اور کندھوں اور وہ گردن تک آ گئے, شانوں تک آ گئے, ورنہ آپ کا ساری زندگی کا معمول بالوں کو یہاں تک رکھنے کا تھا, اور آپ تیل لگا کے رکھتے تھے. داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے, جن کو آپ مہندی سے اس کو آپ رنگ کیا کرتے تھے, اور اس کو خضاب, مہندی کا خضاب اسے لگایا کرتے تھے. اور بیٹھنے میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھا کرتے تھے, محفل میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, اور ہر آدمی کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے تھے کہ ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا بس میری طرف سب سے زیادہ توجہ فرما. اور آپ کی محفل ہر طرح کی محفل تھی, کوئی اس میں ایسا سناٹا اور روب ایسا کہ بھائی بالکل لوگ ایسے میت بن کے بیٹھے ہوں, ایسے نہیں تھا. آپ کی محفل میں کھلا ماحول ہوتا تھا. کبھی لطیفے بھی چلتے تھے, کبھی جاہلیت کے قصے بھی چلتے تھے, کبھی دین کی بات بھی ہوتی تھی. کبھی آپ کہتے بھئی آج رات کسی نے خواب دیکھا. آپ کی ایک مجلس روزانہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق, فجر جلدی پڑی جاتی تھی تو اشراق تک 1 گھنٹہ تقریباً ہوتا تھا. یہ روز آپ کی اشراق تک محفل ہوتی تھی. اس میں کبھی دین کے مسائل ڈسکس ہوتے, کبھی کہیں جانا ہے, قافلہ بھیجنا ہے, لشکر بھیجنا ہے, اس کے بارے میں بات ہوتی تھی. کبھی آپ لوگوں کے مسائل سنتے تھے, کبھی آپ لوگوں سے پوچھتے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتاؤ. کبھی آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو پھر صحابہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے. پھر اس میں لطیفہ گویاں بھی ہوتی تھیں, ہنسنا ہنسانا بھی ہوتا تھا. آپ بھی ان کے ساتھ مسکراتے تھے, اتنا کہ آپ کے دانت نظر آتے تھے. کبھی آپ نے کہا نہیں لگایا, لیکن ہمیں روکا نہیں, کہ آپ کو پتا تھا کہ ان کے بس کا نہیں ہے. خود آپ, نبی کو تو پوری قدرت ہوتی ہے, تو آپ نے اپنے اوپر پوری قدرت تھی, خود مسکراتے تھے, ہنستے تھے. اتنا بھی آپ ہنسیں کہ آخری داڑیں آپ کی نظر آنے لگیں, لیکن ہا 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 کر کے آپ نہیں ہنسے. لیکن آپ نے اس سے روکا بھی نہیں کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے, عام انسان کے بس سے یہ باہر بات ہے. تو اس طرح یہ آپ کی محفل ہوتی تھی, جس میں آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا اور گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک ایک بات کو بڑے دھیمے انداز سے, پیار سے, محبت سے بیان فرماتے تھے. کبھی آپ ایسے باہر ہو کر یوں مکے نہیں لہراتے تھے, اور کبھی بھی آپ نے پوری بھری محفل میں کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا. کبھی اس سرے محفل آپ نے کسی کا نام لے کر اس کی کمی کو نہیں اچھالا, بلکہ جب آپ کسی میں کوئی کمی دیکھتے تھے تو یوں فرماتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا, کچھ لوگ یوں کرتے ہیں, کچھ لوگ یوں کرتے ہیں. کبھی آپ نے نام لے کر نہ فرمایا کہ فلاں بندے تو یوں کرتا ہے. ہمیشہ آپ کہتے کچھ لوگ یوں کرتے ہیں. وہ جو کرتا ہوتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا, اور باقیوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا کہا ہے. آپ لوگ تو جب ووٹ مانگتے ہیں اپنے مخالف کو دھر رگڑا دیتے نہیں, وہ تو ای ہو جاتے, ای ہو جاتا سر, ای ہو جاتے, ای ہو جائیں. ہمارے نبی کا مزے کی بتاؤں, جنگ خندق کتنی خوفناک جنگ ہوئی. اس کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا,
تو ہمارے آدمی نے غلہ بھیجا مکے والوں کو کھلانے کے لیے. تو ابو سفیان کہنے لگے بھائی کمال ہے, ہم محمد کے قتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پڑا ہو. یہ اخلاق ہمیں دے کر گیا اللہ کا محبوب نبی. دیکھو سیاست کرو, انتقامی سیاست نہ کرو, چونکہ یہ نظام ہے, نظام میں تو آنا ہے, لیکن ووٹ مانگتے مانگتے دوسرے کے دستوں گریباں, ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالنا اور ایک دوسرے کی دشمنی پہ آ جانا, یہ کیسی حماقت کی بات, یہ کیسی نادانی کی بات. تو اس لیے بے شک ہم آپ کو, ہم تو کسی کو بھی اس کے شعبے سے اگر وہ ناجائز نہیں تو نہیں روکتے, ہاں اس میں جو اللہ کی شریعت ہے اس کو بتاتے. اسے تبلیغ کا کام سیاست سے پاک ہے کہ ہم چاہتے ہیں سارے جنت میں جائیں, ہم فریق نہیں بننا چاہتے. اور جب آدمی فریق بن جاتا ہے تو اگلا اس کی بات سننے سے انکار کر دیتا. تو یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں ایک نعمت دیا ہے بھائی, اس میں کچھ وقت دو. باقی ایک سوال آیا تھا بھائی اپنا تعارف کرائیں. تعارف تو بھائی اللہ کی ذات کا ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں جانتے آج کل. اللہ کی قسم اس وقت جتنا ایک سب سے بڑی جہالت بتاؤں, آج نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اس کے رسول کا پتہ ہے, نہ ان کی قربانیوں کا پتہ ہے. تو اس وقت ضرورت ہے اپنے اللہ کا تعارف کرانے کی, اس کے محبوب کا تعارف, ان کے گھر کی, ان کے صحابہ کی قربانیوں کا تعارف کرانے کی, تاکہ ہمیں نشان منزل ملے, ہمیں راہ ملے. باقی انسانی تعارف کے طور پر ہے, میرا یہیں علاقہ قریب ہے, تلمبا آپ کے قریب ہے, اس کے قریب ہمارا گاؤں ہے. اور میں گورنمنٹ کالج لاہور سے تبلیغ میں لگا. میرے والد صاحب علاقے کے اچھے ذمہ دار تھے مرحوم, تو وہاں انہوں نے مجھے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا کہ یہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو میں نے میٹرک کیا سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے, 64 میں داخل ہوا وہاں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا. وہاں تبلیغ کے کام کا زبردستی تعارف ہو گیا, تو کوئی پتہ نہیں تھا. تو 3 دن جماعت میں جانے کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس 3 دن میں, کوئی پتہ نہیں, اللہ کا اپنا غیبی نظام تھا, وہ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دیے. 4 مہینے کے اینڈ میں مجھے ایک لڑکا ملا رائمنڈ میں, کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا FSC کیا ہے, ابھی میڈیکل کالج میں داخلہ لوں گا. کہنے لگا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہنے لگا تم ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ پیسے کماؤ گے نا. تو پیسے تو پہلے بھی تمہارے پاس ہیں اور باعزت تم اپنا کھانا کھا سکتے ہو, تو تم علم حاصل کرو, تو اس سے تمہاری آخرت کا زیادہ فائدہ ہوگا. بس اللہ کا فیصلہ تھا, ذریعہ وہ لڑکا بنا. تو میں نے پھر علم پڑھنے کا ارادہ کیا. رائمنڈ میں میں نے بات کی داخل. رائمنڈ میں چھوٹا سا مرکز صاحب, تو اللہ کا فضل ہے, ہر وقت 10-12 ہزار آدمی وہاں ہر وقت موجود ہے, کہ ریلے کی طرح, جیسے گھاٹ کا پانی ہر وقت بدلتا رہتا ہے, ایسی وہاں ہر وقت لوگوں کی آمد ہے جو بدل رہی ہے. 100 من آٹا ایک دن میں پکتا ہے. تو وہاں میں نے داخلے کی بات کی, تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے والدین کو راضی کر رہے تو ہم داخل کر لیں. پہلے بھی میں اچانک ہی نکلا تھا, تو والدین کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو لوکل ذمہ دار ہیں, مہاجر نہیں, لوکل. اور راوی کے کنارے, راوی کی کدھی, سارے چور ڈاکو یا رسا گیر. یعنی جب میرا بچپن تھا, اب تو کافی فرق ہے, وہ جنگل بیلا سارا ہوتا تھا, اس میں ہم شکار کھیلنے بھی جاتے تھے اور چور ڈاکو بھی وہیں ہوتے تھے. تو وہ جب میں گھر آیا واپس, تو میں نے کہا کہ میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے والد صاحب نے بھی بہت سختی سے اس کو رد کیا, اور سارے رشتہ داروں نے بھی. ہمارے دیہاتوں میں مولوی کا تصور کمی سے زیادہ نہیں ہے, یہ تو تبلیغ نے اب آ کر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ملتان میں بیان فرما رہے تھے. تاریخ 8/3/2005. موضوع دین اور دنیا اکٹھی ہونی چاہیے. ہم اس کیسٹ کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک نمبر 7, فیڈلوی ایریا, نس تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, کراچی. فون 633360. شکریہ. میں گھر میں تھا, ناشتہ کر رہا,
تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا. یہ والد صاحب نے مجھے کہا مولوی بننا ہی تو میرا گھر چھوڑ دے. تو بس میں نے اسی کو غنیمت سمجھا بھائی چلو اجازت صحیح. وہ اتنی شدت میرے باپ نے میرے اوپر رکھی کہ میری والدہ جو تھی نا، ماں تو نرم ہوتی، اس کا دل نرم ہو گیا. تو انہوں نے مجھے الگ کہا چلو میں راضی ہوں، جو کرنا ہی کر جا. تو بس وہ پھر میں 23 نومبر 1972 کو رائمنڈ چلا گیا اور 26 نومبر 1972 بدھ کے دن میں رائمنڈ میں داخل ہوا. پھر 8 سال وہاں تعلیم مکمل کی. اس کے بعد 15 دن ہم تبلیغ میں لگاتے ہیں. ہم سارے ذمہ داروں کی جماعت ہے مختلف خاندانوں سے. 15 دن ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے ذمہ داروں کو دیکھتے ہیں. 15 دن جماعت کے ساتھ لگاتے ہیں. پچھلے کوئی 16-17 برس سے ہمارا یہ نظام چل رہا ہے کہ ہم 3 تاریخ کو رائمنڈ جاتے ہیں. 25-30 ہم دوست ہیں مختلف علاقوں کے، سارے ہی اسی زراعت پیشہ لوگ ہیں. تو 15 دن ہم کسی ضلع میں چلے جاتے ہیں، تحصیل میں، گاؤں میں، اور کام کر کے پھر 18 کو واپس گھر چلے جاتے ہیں. پھر اگلے مہینے کی 3 کو آ جاتے ہیں. اس طرح اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا. ہم پچھلے کوئی 17 سال سے ہر مہینے 15 دن فارغ کر رہے ہیں. تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. ایک بھائی نے سوال کیا تھا، باقی بھائی ہو بڑی ذات اللہ کی اور مٹ جانے والے کا کوئی تعارف نہیں ہوتا. آپ کے ہاں اصل میں دستور ہے نا، جب کوئی آتا نا تو اس کے حساب کے لاہے کے ملا کر اس کو اتنا پمپ کرتے ہیں کہ ادھر بیڑا ہی بڑھ جاتا. یہ ایسے یہ ویسے ہونا، شاید میں واقعی ایسا ہی. یہ ایک ہی ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو آدمی خود جانتا ہے، ایک وہ جو کسی سے حاصل ہوتا ہے. جو آدمی خود جانتا ہے وہ علم طاقتور ہوتا ہے، جو کسی کے ذریعے سے جانتا ہے اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی. ایک واقعہ میں نے خود دیکھا، ایک میں نے کسی سے سنا. ویکھیا سنیا برابر نہیں، سڑی مثال ہے. صرف ایک جگہ آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ اوروں سے سنا ہوا طاقتور ہو جاتا ہے اور اپنا جانا ہوا وہ مغلوب اور مقہور اور کمزور ہو جاتا ہے. کہ جب لوگ تعریف کرتے ہیں نا تو اسے پتہ ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں. جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوں. باقی ہر جگہ آدمی اپنے علم کو ترجیح دیتا ہے، صرف اس جگہ پر آ کر آدمی اوروں کے علم کو ترجیح دینے لگ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے مختصر انداز میں اپنا تعارف کرا دیا. یہ ایسی تکلفات ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لک الحمد. درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ان سارے بھائیوں کو امانت والا بنا دے، عدل والا بنا دے، لوگوں کا خدمت گزار بنا دے. ان کی یا اللہ ذمہ داریوں میں ان سے تو راضی ہو جا. یا اللہ جو بھی بدعنوانیاں ہیں ان سے ان کی حفاظت فرما. انہیں دیانت کا نشان بنا دے، انہیں عدل کی علامت بنا دے، انہیں لوگوں کی راحت بنا دے، لوگوں کے لیے رحمت بنا دے. یا اللہ لوگوں کے لیے سہولتیں پہنچانے والا بنا دے. جو تجھے پسند ہے وہ زندگی نے عطا فرما دے، جو ناپسند ہے اس سے ان کی حفاظت فرما لے. اور یا اللہ جہاں جہاں جس کو تو نے ہم اپنے بندوں کا اقتدار اور اپنے بندوں کی ضروریات سے وابستہ کیا ہے تو اسے وہاں وہاں انصاف کرنے والا بنا دے، وہاں وہاں عدل کرنے والا بنا دے. میرے مولا مظلوم پس پس کے یا اللہ وہ آٹے سے بھی زیادہ باریک ہو چکا ہے. اپنی رحمت کا در کھول دے یا اللہ. ظالم دندنار ہیں میرے مولا اور مظلوم کی فریادیں ہیں میرے آقا. یا اللہ اب تو صبح لے آ، مظلوموں کی سن لے میرے مولا، اور ظالموں کی سلاخیں یا اللہ وہ تو ان کی گردنوں سے نکال دے میرے مولا. تو نے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑا، قارونوں کو پکڑا، شدادوں کو پکڑا میرے مولا. آج کے فرعون بڑے دعوے دار بن چکے ہیں خدائی کے. یا اللہ ان کی پکڑ کو بھی آ جا میرے مولا، ان کے بھی آج کے شدادوں کی پکڑ کو بھی آ جا میرے مولا. آج کے